الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، حیا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی میں حیا نہ ہو تو وہ جو جی چاہے کرے، یعنی حیا وہ لازمی جزو ہے جو ہمیں ناجائز کام کرنے سے روکتی ہے۔ اور حیا، جب حیا اور پردے کا نام آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مخصوص صرف خواتین کے لیے ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ حیا جتنا ضروری ایک خاتون کے لیے ہے اتنا ہی ایک مرد کے لیے بھی ہے۔ اور یہ حیا کا ایک محدود تصور نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں حیا کا ہونا لازمی ہے۔ ہم رزق کہاں سے کما رہے ہیں، وہ حلال ہے یا نہیں، بے حیا انسان یہ نہیں دیکھے گا۔ البتہ باحیا انسان یہ دیکھے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ بالکل اسی طرح بے حیا انسان بزدل ہوگا، اور جو حیادار انسان ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نے بہادری عطا کی ہوگی۔ اس کے دل میں پھر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی چور اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مرد، غالباً سورہ صافات کی چند آیات ہیں، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، کہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور انہیں الٹے ناموں سے نہ بلائیں، اور عورتوں کو الٹے ناموں سے نہ بلائیں، برے القابات سے نہ پکاریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہاں مردوں کو مردوں سے مذاق کرنے سے روکا گیا ہے اور عورتوں کو عورتوں سے مذاق کرنے کے لیے روکا گیا ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے آج کے مربی محترم پروفیسر عبدالصمد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم انہیں کیروڑ پکا آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ملتان سے تو ہم ٹھیک وقت پر روانہ ہوئے، لیکن ظاہر ہے یہ گاڑیوں کے معاملات اور دیگر وجوہات بن جاتی ہیں۔ آپ پوری تسلی سے آج کا جو درس ہے شرم و حیا کے حوالے سے، اسے اس طریقے سے سماعت فرمائیں مرد و خواتین کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے، اور پورے معاشرے میں انشاءاللہ جو مغرب کی طرف سے اور نام نہاد تنظیموں کی طرف سے بے حیائی کو عام کرنے کے منصوبے ہیں، ہمارے پاس بھی قرآن کی شکل میں ہتھیار ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، انسان کے اندر ایک جذبہ ہے
کہ وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس چیز کو اختیار کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ مثلا اگر کوئی اچھی گاڑیوں کا شوقین ہے تو جیسے کوئی اچھی گاڑی دیکھے گا اس کا دل چاہے گا کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ مکانات کا شوقین ہے تو اچھی تعمیر دیکھے گا، اس طرف جائے گا۔ ہماری بہنیں تشریف فرما ہے، کوئی اچھا لباس، رنگ۔ تو میں اس بات پر حیران ہوں کہ یہ شوق ہمیں اس حوالے سے کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے سورۃ یوسف کا مطالعہ نہ کیا ہوا ہو۔ مرد و خواتین، پاکستانی امت مسلمہ کے تمام افراد، ہر کوئی سورۃ یوسف کا مطالعہ کرتا ہے جب پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب بھی آپ کسی سے پوچھیں تو لوگ بتائیں گے کہ اس مہینے میں ہم 2 مرتبہ قرآن ختم کر چکے ہیں، کوئی کہے گا 1 مرتبہ کر چکے ہیں، کوئی ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے 5 مرتبہ ختم کر چکے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کتنی مرتبہ ختم کر چکے ہیں۔ مساجد میں تراویح ہو رہی ہے، مساجد کے ائمہ نماز تراویح میں قرآن مجید سنا رہے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ سورۃ یوسف نے آپ کو باحیا بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اس سورت کے مضامین آپ کے دل میں اترے ہیں یا نہیں؟ تو میں اپنے درس کا آغاز انہی آیات سے کر رہا ہوں جن آیات میں ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے، ایسی تاثیر ہے کہ انسان کا دل بے حیائی سے ایسا بیزار اور بدظن ہو جاتا ہے کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے بے حیائی چھوڑنا مشکل ہے۔ قرآنی آیات ایسا کردار بنا دیتی ہیں کہ بے حیائی کے منظر کو دیکھنا اور سوچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے، قرآن مجید کی آیات آپ نے 5 نام آج یاد کر کے جانے ہیں۔ کل زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ نے 5 نام کس کس کو بتائے تھے۔ اپنے گھر والوں کو جا کے بتائیے کہ باحیا بننے کے لیے آج میں 5 نام سیکھ کر آیا ہوں اور یہی نام ہم نے سوسائٹی میں عام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، ہم نے انہیں حکمت، علم اور قوت فیصلہ عطا فرمایا۔ ہم نیک لوگوں کو یہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جس کی جوانی علم سے خالی ہے، جس کی جوانی حکمت سے خالی ہے، جس کی جوانی قوت فیصلہ سے خالی ہے، وہ جوانی آوارگی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ملک پاکستان کے تعلیمی ادارے ہوں یا میڈیا، ملک پاکستان کی یونیورسٹیز ہوں یا کالجز، سکول ہوں یا مدارس، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو جوان یہاں سے نکل رہے ہیں اور جو ہماری بیٹیاں ان تعلیمی اداروں سے باہر آ رہی ہیں، کیا یہ حکمت انہیں سکھائی جاتی ہے؟ کیا یہ علم انہیں دیا جاتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال مہربانی فرمائی کہ فرمایا ہم نیک لوگوں کو یہ بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا نہ کریں کہ پروردگار ہم سب نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں قوت فیصلہ عطا فرما۔ ہم سب نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں حکمت عطا فرما۔ ہم سب نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں علم عطا فرما۔ یہ جو آپ گھروں میں اس وقت گھروں سے آئے ہوئے ہیں، میں کہاں ملتان سے اس وقت یہاں پہنچا، کون سا جذبہ ہے جو ہمیں یہاں لیے پھرتا ہے؟ وہ یہی ہے علم خداوندی ہماری رگوں کے اندر آ جائے۔ علماء نے حافظ قرآن کے بارے میں لکھا ہے، آپ میں سے جو حافظ قرآن ہے یا قرآن پر ایمان تو سب کا ہی ہے، یہ جو ہماری پسلیاں ہیں یہ کوئی عام پسلیاں نہیں ہیں۔ جانتے ہیں ایک مومن کی پسلیوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟
حافظ قرآن کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہی ایک عام مسلمان کے بارے میں بھی ہے کہ حافظ قرآن کی پسلیوں میں علم نبوت آ جاتا ہے۔ تصور کیجیے، ذرا یہ لفظ میرے ساتھ دہرائیے، قرآن کلاس ہے، حافظ قرآن کی پسلیوں میں کیا آ جاتا ہے؟ ہر کوئی بولے گا کیا آ جاتا ہے؟ بیٹے پاؤں نیچے کر کے بیٹھے۔ حافظ قرآن کی پسلیوں میں کیا آ جاتا ہے؟ بولیے۔ تو ہم سب کے سینوں میں کون سا علم آنا چاہیے؟ علم نبوت۔ وہ جو علم نبوت ہوگا اور علم خداوندی ہوگا وہ معاشرے کو فرش سے لے کر عرش پہ پہنچا دے گا۔ اب ایک نام آپ نے یاد کر لیا، محسنین۔ اب آئیے دوسرا نام۔ عموماً کہتے ہیں جی کہ بس یہ حالات کچھ ایسے تھے کہ بے حیائی کی طرف جانا پڑا، زنا کا راستہ اختیار کرنا پڑا، مجبوریوں میں یہ کام کیے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ کوئی مجبور تھا؟ مصر میں نہ باپ ہے نہ ماں، نہ بھائی ہے نہ بہن، ایک انچ جگہ وہاں نہیں ہے، رہائش نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی دولت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ مجبور شخص کون ہو سکتا ہے؟ محل میں رہ رہے ہیں اور اس وزیر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ اب قرآن ہمیں باحیا بننے کا ایک مثالی نمونہ کیسے پیش کرتا ہے، سنیے ذرا۔ آج کا درس میں کہتا ہوں کہ یاد کر کے جائیں، جو توجہ سے سنتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 1995 سے پڑھانا شروع کیا، اب 2025 آ گیا۔ میں نے اپنے کسی میل سٹوڈنٹ کو، فیمیل کا تو خیر توقع ہی نہیں اور نہ اجازت ہے، میں نے کسی میل سٹوڈنٹ کو بھی پیشانی پر کبھی بوسہ نہیں دیا تھا۔ تعریف کرنا علیحدہ ہے، اچھے سٹوڈنٹ ہمیشہ آتے رہتے ہیں، لیکن 1-2 سال پہلے کی بات ہے، پہلا لیکچر تھا فرسٹ ایئر میں، تو سٹوڈنٹس بڑی تعداد میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب انہیں پہلے دن باقی باتیں کی اور شرم و حیا کی بات بھی کی، تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا دوسرے سے کوئی گفتگو کر رہا ہے۔ اب ایک ٹیچر کے لیے یہ بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ وہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے اور کوئی دوران لیکچر جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہو۔ میں نے اس وقت تو اسے کچھ نہیں کہا، بعد میں نے اسے بلایا اور میں نے کہا کہ بیٹے یہ اچھی بات نہیں ہے، آج چونکہ آپ کا پہلا دن تھا تو اس لیے میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، آئندہ آپ احتیاط کریں۔ مجھے کہنے لگا کہ سر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی اہم بات تھی جو میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا اہم بات تھی؟ تو کہنے لگے جب آپ بے حیائی کے خلاف بات کر رہے تھے اور مجھے آج پتہ لگا کہ اللہ کو شرم و حیا پسند ہے، تو یہ میرا گہرا دوست ہے، ہم نے سکول میں تعلیم اکٹھے حاصل کی ہے۔ میں نے اسے یہ بات بتائی کہ لیکچر کے بعد اپنے موبائل سے تمام بےہودگی ختم کروں گا اور ساری زندگی بے حیائی کے قریب نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سچی بات یہ ہے، اساتذہ سے بڑھ کر کوئی اس معاشرے کو درست نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ایسے اساتذہ عطا فرمائے جو واقعی ایک انقلابی کیفیت پیدا کر دیں۔ آئیے دوسری آیت آپ کو بتائے گی کہ کیسے حیا کے راستے پر سفر کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اور یہ حدیث بھی یاد رکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء شرم و حیا کے پیکر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ کسی کنواری شرمیلی لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ پھر سن لیجئے، کنواری اور شرمیلی لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، آپ کے کہروڑ پکا میں شرم و حیا کی کیا کیفیت ہے، ملک پاکستان میں کیا کیفیت ہے، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ آپ اپنی زبانوں کو حرکت دیں گے، کہیں گے سبحان اللہ، اللہ کے کلام کی تعریف کریں گے تو سنیے
اللہ فرماتا ہے کہ جس خاتون کے گھر میں وہ رہ رہے تھے وہ خاتون ان پر ڈورے ڈالنے لگی. گویا عرش پر متمکن ہستی جانتی ہے آج کل کون کس پر ڈورے ڈال رہا ہے، کون سا مرد کس عورت پر ڈورے ڈال رہا ہے، کون سی عورت کس مرد پر ڈورے ڈال رہی ہے. کتنا بدبخت وہ آدمی ہے، کتنی بدبخت وہ عورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بارے میں یہ کردار پیش کرے کہ آپ نے بے حیائی سے منع کیا ہے اور میں اسی میدان میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی رب کا اور اس کا تعلق پھر عملی طور پر کمزور پڑتا چلا جاتا ہے. وہ خاتون شرک کرنے والی تھی، وہ نفس پرست خاتون تھی، اس کا اللہ کی توحید پر کوئی ایمان نہیں تھا. گویا یوں سمجھ لیجئے بے حیائی کی طرف جاتا ہی وہی ہے جو بت پرست ہوتا ہے، بے حیائی کی طرف جاتا ہی وہی ہے جو نفس پرست ہوتا ہے، بے حیائی کی طرف جاتا ہی وہی ہے جو خواہش پرست ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ وہ خاتون فریفتہ ہوئی، ڈورے ڈالنے لگی. اب یہی ہوتا ہے، لوگ اسباب جو ظاہری ہوتے ہیں انہیں بند کر لیتے ہیں. شوہر نہ دیکھ سکے، باپ نہ دیکھ سکے، بھائی نہ دیکھ سکے، چچا تایا ماموں نہ دیکھ سکے، اس نے سارے دروازے بند کیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دینے لگی. وہ تو انگلش میں کہا جاتا ہے he decided within no time. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دعوت گناہ کے الفاظ سنے تو بغیر کسی تاخیر کے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. وہ فیصلہ کیا تھا پھر سنیے. قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ. یہ لفظ دہرائیے میرے ساتھ. نہیں جی، عربی کے لفظ دہرائیے. معاذ اللہ. میں تو درس دینے نہیں آیا، درس یاد کروانے آیا. پھر کہیے، پھر کہیے. میں بہنوں کو کہوں گا وہ کہیں لیکن ان کی آواز ہم تک نہ آئے. یعنی کمال بات ہے. یہ جو شامیانے آپ نے لگائے ہوئے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی آواز ہم تک نہ آئے، یہی تو حیا سکھایا ہے دین اسلام نے. پھر کہیے. دنیا کے تمام انسانوں کو پیغام دے کر گئے. اچھا یہ دیکھیے، آپ کے کہروٹ پکا میں کون سا مرد زیادہ خوبصورت ہوگا؟ میں تو نہیں جانتا. کئی پروفیسر ویسے یہاں کے میرے واقف کار ہیں جو بڑا خوب روح ہو اور جسے اپنے حسن پر بڑا ناز ہو. کہروٹ پکا کا ایسا مرد وہ یہ یاد رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر میری حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر. ساری دنیا کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آدھے حسن سے نوازا تھا. جو نوجوان اتنا خوبصورت، یہ تو نوجوان ہوتے ہیں تھوڑے سے حسین ہوتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کیا کریں اب حسن ہے. وہ جس کے پاس پوری انسانیت کا آدھا حسن ہے. اور عمر بھی کتنی تھی اس وقت ان کی؟ 17 سال کی عمر میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. 2-3 سال اس گھر میں رہے تو یوں سمجھ لیجئے 20 سال کے لگ بھگ این پیک ہوتی ہے جوانی کی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو یا عزیز مصر کی بیوی کو یہ پیغام دیا، سنو تمہاری نظر ان دروازوں پر ہے کہ شوہر نہ آ جائے، میری نظر ان دروازوں پر نہیں ہے، میری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. میری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. حیا کے راستوں پر وہ چلتا ہے جس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتی ہے. میں آپ کو دعوت غور و فکر دیتا ہوں. اگر آپ جوانی سے گزرے ہیں اور کوئی غلیظ حرکتیں کر کے گزرے ہیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے. یہ بھول جائیے کہ جوانی گزر گئی، چاہے یہاں 80 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قدم نہیں ہلیں گے کسی سے، کسی کے بھی، چاہے یہاں دنیا سے جاتے وقت 100 سال کا بابا جی جا رہا ہے، نہیں ہٹیں گے قدم قیامت والے دن جب تک 5 سوال نہیں کر لیے جائیں گے. زندگی کہاں کھپا کر آئے ہو، جوانی کو کہاں خرچ کر کے آئے ہو، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں پر خرچ کیا تھا، علم کتنا حاصل کیا تھا اور اس پر عمل کیا کیا تھا. قال معاذ اللہ. اللہ کرے کہروٹ پکا میں یہ قرآن کلاس کے اثرات یوں مرتب ہوں کہ لوگ کہیں یہ بے حیائی کو دیکھو تو نوجوان کہیں معاذ اللہ. ذرا میرے سوالوں کے جواب دیجئے.
موبائل کی بیہودہ ویب سائٹ آپ کو جب کوئی بیہودہ تصویر پیش کرے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ بلند آواز سے کہیں گے۔ کوئی بیہودہ منظر آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ دعوت دیں گے تو کیا کہیں گے؟ مجھے ایک مرتبہ کالج میں میرے دوستوں نے کہا، عبدالصمد صاحب آپ سے توقع تو نہیں ہے لیکن ایک بڑا عالم دین ہے پاکستان کا، وہ کوئی بیہودہ منظر کر چکا ہے اور ویڈیو آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے وہی بات پسند ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، نہیں دیکھنی مجھے کسی عالم دین کی ویڈیو اور نہیں مجھے کوئی خواہش کسی چیز کے دیکھنے کی۔ یہ لفظ یاد کر لیجئے، لوگ آج آپ سے پوچھیں کہ کیا سیکھ کر آئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ذرا بلند آواز سے کہیں۔ قال معاذ اللہ، مغرب والو تم نے ساری ویب سائٹ بیہودگی کی پھیلا دی۔ تم یہ سمجھتے تھے ہم تمہاری ان ویب سائٹ کے اسیر ہو جائیں گے؟ سنو، تم اپنا رات دن ایک کر دو اور تمہاری دولت ساری کی ساری اسی کام پر خرچ ہو جائے تو ہمیں یہی ایک لفظ ہی کافی ہے باحیا بننے کے لیے۔ کیا جی؟ انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ مجھے اس حافظ قرآن پر حیرت ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ نے اپنے کلام کو جمع کر دیا اور اس کا دل بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے اس آدمی اور اس عورت پر بھی حیرت ہوتی ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے مزین کر دیا اور وہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جس کی نظر اللہ کے احسانوں پر ہوتی ہے وہ بے حیائی کے راستے پر نہیں جاتا۔ میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتائی تھی، ذرا میرے سوال کا جواب دیجئے۔ 17 سال کی عمر میں بھائی کہاں ڈال کر چلے گئے تھے؟ جسے اللہ کے احسانات پر جس کی نظر ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان فراموش نہیں بنتا۔ بھائیوں نے کہاں ڈالا؟ رب نے محل میں پہنچا دیا، بہترین رہائش گاہ، منسٹر کے گھر رہ رہے ہیں، ہر قسم کی آسائش حاصل ہے، ہر قسم کی علمی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ میں اس رب کا احسان کیسے بھول جاؤں جس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ ایک لفظ اور آ رہا ہے، میں نے آپ کو 5 نام یاد کروانے ہیں۔ پہلا نام کیا تھا؟ محسنین، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا نام سن لیجئے۔ انہو لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیابی نہیں پایا کرتے۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا اگر میں تمہارے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کروں محسن نہیں رہوں گا، کیا بن جاؤں گا؟ ہاں جی شاباش، محسن نہیں رہوں گا، کیا بن جاؤں گا؟ تو دوسرا نام یاد کر لیا۔ لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھنے والے کیا ہوں گے؟ بیویوں کو دیکھنے والے، بہنوں اور ماؤں کو دیکھنے والے، موبائل پر بے حیائی دیکھنے والے کون ہوں گے؟ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم وہ ہوتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں ایک واقعہ وائرل ہوا، مسجد کے اندر کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، شادی کی مہندی کی تقریب ہوئی مسجد کے نیچے ہال میں، گانے ڈیک، اور وہ مسجد کے امام تھے جن کے کسی خاندان کی شادی تھی۔ لوگوں نے کہا شرم آنی چاہیے، بے حیائی کی انتہا ہو گئی ہے، اول تو یہ کام کہیں نہیں ہونے چاہیے اور خصوصاً کہا ہوا ہے مسجد میں۔ ظالم وہ ہوتا ہے جسے کسی چیز کا حق نہ پہنچے اور وہ کام کر گزرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا مجھے کوئی حق نہیں ہے میں کسی غیر کی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کروں۔ اچھا جی یہ بتائیے ان آنکھوں کو کوئی حق ہے کہ یہ بے حیائی کے منظر دیکھیں؟ ان کانوں کو کوئی حق ہے بے حیائی کی باتیں سنیں؟ ان ہاتھوں کو کوئی حق ہے کہ کسی عورت کے ہاتھ پکڑیں؟ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں ذرا ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی بھی خاتون کی جو نامحرم خاتون تھی، کسی بھی خاتون کے اپنے دست مبارک سے کسی خاتون کے ہاتھ کو نہیں پکڑا۔ جا کے پڑھیے سیرت کی کتابیں۔ تو دوسرا نام آپ نے سمجھ لیا، ظالم۔ محسن بنیں گے کیا نہیں بنیں گے انشاءاللہ؟ ظالم نہیں بنیں گے۔ آئیے تیسرا نام میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَكَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ آپ جب ترجمہ اس کا جانیں گے تو دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ خاتون تو گناہ کا ارادہ کر چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برہان حاصل تھا، دلائل حاصل تھے، نیکی کا مقام حاصل تھا، تربیت تھی، علم اور حکمت ان کے پاس تھا، اس لیے انہوں نے برائی کا ارادہ نہ کیا۔ اب جو الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں، یہ قرآن کلاسز ہم نے اس لیے نہیں رکھی کہ ہمیں جلسے کرنے کا شوق ہے، ہم کوئی جلسے کرتے پھرتے ہیں، نہیں۔ قرآن کلاسز اس لیے رکھی ہیں تاکہ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہم پیدا کریں انشاءاللہ۔ پہلے ہم خود غور و فکر کریں، پھر لوگوں کو اس کام کی طرف لائیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ کے چناؤ پر حیران ہو جائیں گے کہ کیا الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے سورۃ یوسف میں۔ فرمایا ہم نے بے حیائی کو اور برائی کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نہ برائی کی طرف تھے نہ بے حیائی کی طرف تھے کہ ہم انہیں دور کرتے۔ ہم نے بے حیائی کو دور کر دیا اور برائی کو دور کر دیا۔ کس سے؟ یوسف علیہ السلام سے، کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ تیسرا نام سن لیا آپ نے؟ اب میں آپ سے بار بار پوچھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں۔ پہلا نام کیا تھا جی؟ ماشاءاللہ۔ دوسرا نام؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا نام؟ مخلص۔ کیا ہم میں سے ہر ایک کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا چنا ہوا بندہ بن جاؤں؟ نہیں ہونا چاہیے یہ شوق؟ میرے بیٹے، میری اولاد۔ اور میں ایک اور بات بھی کہوں گا یہاں، یہ جو بیٹیوں کے رشتوں کے لیے لوگ ڈھونڈتے ہیں، بیٹوں کے رشتوں کے لیے ڈھونڈتے ہیں، یہ ہماری بہنیں جاتی ہیں مختلف گھروں میں یا آپ لوگ جاتے ہوں گے، مادیت پرست بن کر رشتے ڈھونڈنے نہ جایا کریں، خدا پرست بن کر رشتے ڈھونڈنے جایا کریں۔ مادیت پرست عورت کو اپنے بیٹے کے لیے ایسی بہو چاہیے، اپنے لیے ایسی بہو اور بیٹے کے لیے ایسی بیوی جو زیورات سے لدی ہوئی ہو، یعنی سونے کی دولت ہو، ٹرک پر ٹرک سامان کی آ رہے ہو۔ لیکن ایک خدا ترس عورت جب اپنے بیٹے کے لیے بیوی کی تلاش میں نکلتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اگر اس گھر میں سے مجھے شرم و حیا کی دولت مل گئی تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ تو یہ سمجھ لیجئے جس لڑکی کو اس کے والدین 100 تولہ سونے کی شکل میں دولت دے دیں، اس لڑکی کے پاس اگر حیا کی دولت نہیں ہے، وہ جب اس گھر میں آئے گی تو اس گھر کو جہنم بنا دے گی۔ اور جو لڑکی کسی چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہے، کچا گھر ہے، کوئی دولت لے کر نہیں آئی لیکن حیا کی دولت لے کر آ رہی ہے، وہ آپ کے چھوٹے سے گھر کو جنت نظیر ماحول میں تبدیل کر دے گی۔ تو کیا خیال ہے؟ آپ مردوں میں سے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جن کے بچوں کی شادیاں ابھی ہونی ہیں۔ میں بھی تو دیکھوں جن کے بچوں کے ہاتھ ذرا بلند کر لیں، جن کے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی، رشتے جب ڈھونڈیں گے تو خدا پرست بن کر جائیں گے یا مادیت پرست بن کے جائیں گے؟ حیا شرم ڈھونڈیں گے یا دولت ڈھونڈیں گے؟ دوسری مادی دولت، حیا شرم۔ اس لیے قرآن کلاس یہ فیصلہ آج کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ 3 نام یاد کر لیے، آئیے چوتھا نام آپ کی انتظار میں ہے۔ یہ مصر کا کلچر بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے
ہماری جو بہنیں تشریف فرما ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں، لیکن میں ایک کام ان کے ذمہ لگا رہا ہوں۔ مصر کا کلچر بھی سورۃ یوسف ہمیں بتاتی ہے، گناہ پر شرمندہ نہ ہونا یہ ڈٹھائی ہوتی ہے، ڈٹھائی، اور پھر اپنے جیسے عورتوں سے دوستی کرنا۔ یہ منسٹر کی بیوی تھی، اب یہ حرکت اس کی کامیاب نہیں ہوئی تھی، شوہر کے علم میں بھی بات آ گئی تھی، حیا والی عورت ہوتی تو اس طرف جاتی نہ۔ بے حیائی اختیار کرنے والی عورتوں کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ بھی بے حیا ہوتی ہیں۔ بے حیا مرد کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی بے حیا ہوتے ہیں۔ تو بتائیے با حیا دوست بنائیں گے یا بے حیا دوست بنائیں گے؟ اور بے حیا لوگوں کو بھی کیا بنا دیں گے؟ واقعہ سن لیجئے، آپ نے پاکستان میں کوئی کلاشن کوف کلچر کے ذریعے انقلاب نہیں لانا، نہ ڈنڈے سوٹے سے انقلاب آئے گا۔ حکمت ہونی چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ رب کی توفیق سے آج ہمیں پورے ملک میں جہاں بے حیائی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ دن آ جائے گا کہ پاکستان کے ہر گاؤں اور شہر سے حیا کی خوشبو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ واقعہ سن لیجئے، مسجد نبوی میں نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اسلام کی ساری باتیں مانتا ہوں، زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ پاکستان کی مسجد ہوتی کوئی، مولوی صاحب ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، بتائیں یہ سوال کرنے والا زندہ بچتا؟ تھوڑی دیر کے بعد فیس بک پہ اس کی لاش ہوتی اور پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی کہ ایک نوجوان نے مسجد میں یہ کہا، اور مفتی بھی پھر ایسے مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی، مسجد میں ایسی بات کرنی چاہیے؟ نہیں، بالکل ٹھیک کیا جس نے کیا، وہ بھی غلط، سوال کرنے والا بھی غلط، مارنے والے بھی غلط، اور یہ رائے دینے والے بھی غلط۔ آئیے اسی قسم کے واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تحمل سے سنا اور کس بصیرت سے اس نوجوان کا رخ موڑ دیا۔ صحابہ ناراض ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا اس نوجوان کو میرے سامنے بٹھاؤ۔ یہ جو براہ راست پروگرام جا رہا ہے، اللہ کرے کہ جب ہمارے نوجوان یہ واقعہ سنیں وہ پھر یہ فیصلہ کریں کہ ہم بھی آج انشاءاللہ بے حیائی کو 3 طلاقیں دیں گے۔ کتنی طلاقیں؟ رجوع نہیں کریں گے پھر اس سے کبھی بھی، اور آپ بھی اور میں بھی یہی فیصلہ کریں گے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے زیادہ باحیا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی دیکھیں تو کئی خرابیاں ہمارے اندر موجود ہوں گی، ان تمام چیزوں کو کھرچ کر جڑ سے انشاءاللہ، جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسی میڈیسن دیں کہ بیماری جڑ سے چلی جائے، تو میں بھی قرآن اس انداز میں سنانے آیا ہوں، بے حیائی کہاں سے چلی جائے؟ جڑ سے چلی جائے۔ اس نے کہا جی میں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے میرے سامنے بٹھاؤ۔ آپ نے اس سے پوچھا نوجوان یہ بتاؤ کیا تم پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہاری ماں سے زنا کریں؟ اس نے کہا میں تو پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا اب تم مجھ سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو تو لوگ بھی پسند نہیں کرتے ان کی ماں کے ساتھ زنا کی جائے۔ دوسرا سوال، پسند کرتے ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا میں پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ تیسرا سوال، پسند کرتے ہو تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے، بہن کے ساتھ زنا کرے؟ نہیں، پسند نہیں کرتا، لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ پسند کرتے ہو خالہ اور پھپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا پسند نہیں کرتا۔ فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کے پاس اپنے قریب بلایا، اس کے بعد اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار اس نوجوان کے دل کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرما، اے اللہ اس کے اندر شرم و حیا کا مادہ پیدا فرما، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم مدینہ منورہ میں اس نوجوان کو دیکھتے تھے، اس کی نظر ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی تھی،
اٹھی نہیں ہوتی تھی، اور اس نے کہا جب سے صحبت رسول سے باہر آیا ہوں ملاقات کر کے، اس دن کے بعد اب ہمیشہ کے لیے یہ کیفیت رہتی ہے کہ کہاں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور کہاں زنا کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ایسی محنت کریں گے انشاءاللہ؟ یہ ہر وقت یہ کہنا نہیں جی نہیں جی نہیں کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا، نہیں جی بس اب عذاب خداوندی بس آیا، آج آیا یا کل آیا، یہ فکر بازی ختم کریں، کام کریں، جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کریں، نوجوانوں کو بڑی تعداد میں جمع کریں۔ اب تو رمضان مبارک ہے، آپ عید کے بعد کوئی بہترین پروگرام، نواب عمر حیات صاحب ہیں، باقی سردار صاحب، باقی جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں، کچھ کام کریں، ہمت کریں ذرا، یہی ٹاپک رکھیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ، اللہ ہمارے بزرگ خورشید خان کانجو صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، وہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے میرے 4-5 گھنٹے انہوں نے یہاں کے لیے تھے کہ کہروڑ پکا کے مختلف تعلیمی اداروں میں آپ کے لیکچر کروانے ہیں شرم و حیا کے حوالے سے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کام کیوں ٹھپ کر دیا ہے؟ محنت کریں، جماعت کے جتنے ارکان یہاں موجود ہیں، اور جو ارکان نہیں بھی ہیں، مسلمان تو ہے نا، تو مسلمان کہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ آپ میں سے کون سا آدمی ایسا ہے جس کے 10-15 لوگوں سے تعلق نہیں ہے؟ اگر آپ ہمت کریں بڑی تعداد میں ہم انشاءاللہ یہ کام کر سکتے ہیں، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اول تو کل جب میں آؤں گا تو میں آپ کی کوشش دیکھوں گا کہ یہ جو خالی جگہ ہے یہ آپ پر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو 10 آدمیوں کو کل اپنے ساتھ لانے کے لیے کوشش کریں گے، توفیق تو اللہ دے گا، جو کوشش کریں گے ہاتھ بلند کریں، بلند۔ یہ ایک جگہ مجھے کل خالی نظر نہیں آنی چاہیے انشاءاللہ۔ 5 نام یاد کروا کے درس ختم کر دیں گے، باتیں بہت سی ہیں لیکن پھر وقت زیادہ ہو جائے گا۔ 3 نام آپ یاد کر چکے۔ اب وہ جو سہیلیوں نے سنا کہ ایک کوئی لڑکا ہے اور سنا ہے بڑا خوبصورت ہے اور اس پر مر مٹی ہے ہماری سہیلی، اصل میں وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی تھی سہیلی میں۔ اب اگر اچھی سہیلیاں ہوتی تو اسے لعنت ملامت کرتی کہ شوہر کے ساتھ با وفا بن کر رہو۔ یہ جتنی شادی شدہ خاتون ہیں سمجھ لیں، کسی خاتون سے کوئی پوچھے شادی شدہ سے اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین کون ہے، تو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کا نام نہ لے۔ مرد سے پوچھے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین عورت کون سی ہے، وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کا نام نہ لے۔ اس طریقے سے پھر رشتے بنتے ہیں اور اس طریقے سے پھر انسان اپنے خاندانوں کو جوڑتے ہیں۔ جب اس عورت نے اپنی سہیلیوں کی یہ باتیں سنی، اس نے اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا، کوئی غریب تو تھے نہیں، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، یہ مصر کا کلچر ہمارے سامنے آ رہا ہے، چھری کانٹے پڑے ہوئے ہیں، پھل پڑے ہوئے ہیں۔ این اس وقت جب یہ ساری سہیلیاں دولت کے مزے لوٹ رہی تھی، کھانے کے مزے لوٹ رہی تھی، پھلوں کو کاٹ رہی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس عزیز مصر کی بیوی نے ان سے کہا، کسی کام کے سلسلے میں انہیں بلایا، نیت اس کے پیچھے کیا تھی کہ میری سلیکشن دیکھی جائے۔ جیسے ہمارے ہاں جو وہ لوگ ہوتے ہیں بے حیائی کے راستے پر جاتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو پھر بتاتے ہیں آج کل فلاں سے تعلق ہے، آج کل فلاں سے تعلق ہے۔ اور یہ بھی حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو قیامت والے دن اس بات کا امکان ہے اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جو اپنے گناہوں پر دوسروں کو گواہ بناتا ہے وہی گواہ قیامت والے دن اس کی پکڑ کا سبب بن جائیں گے۔ تو یہ حرکتیں جو ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گناہ کی کوئی بات، گناہ کی کوئی چیز ایسی ہے جو دوسروں کو بتایا جائے، اس سے پھر انسان کے قد میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ ذلت اس کے چہرے پر چھا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ اصل میں اپنی سلیکشن کے حوالے سے اپنی سہیلیوں کو حیران کرنا چاہتی تھی کہ جس پر میں مر مٹی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں خام خواہ مر مٹی ہوں، اس کے حسن کو دیکھو اور پھر فیصلہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ آئیے۔ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن نہ ہوتا تو یہ واقعہ ہمیں کیسے پتہ لگتا، آج ہم کیسے درس دے رہے ہوتے ہیں اس کا۔ اللہ فرماتا ہے جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا، وہ جو پھلوں کو کاٹ رہی تھی، وہ دہشت میں آ کر اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کو کاٹ بیٹھی۔ انہوں نے ایک لفظ کہا وہاں،
حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، وہ میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں۔ تھی تو وہ خاتون، جتنی خواتین تھی بے حیا خواتین تھی ساری کی ساری، لیکن بے حیا خاتون، ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ یہ جو عورتوں کی آنکھیں ہوتی ہیں یہ مردوں کی آنکھوں کے خاموش پیغام کو خوب سمجھ جاتی ہیں۔ مرد مجھے کس نیت سے دیکھ رہا ہے، عورتیں اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہر عورت میں، وہ چاہے دیہات کی عورت ہے، شہر کی عورت ہے۔ آپ اس سے صرف پوچھ لیں کہ ہمارے ملتان میں ایک عالم دین تھے تو وہاں ان کا تذکرہ ہوا، خواتین کا درس تھا، تو میں نے بھی ایک مرتبہ تذکرہ کیا تو ایک خاتون نے مجھے کہا پروفیسر صاحب آپ نے ان کا تذکرہ کیا اور اچھے انسان کی حیثیت میں ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کا علم اپنی جگہ پہ، لیکن میں اسی محلے میں رہتی ہوں، جب میں سامان لینے کے لیے جاتی ہوں جس نیت سے وہ مجھے دیکھتے ہیں مجھے تو ان سے برا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ جماعت کے جتنے ارکان ہیں یہ ذرا سوچ لیں ان کے گلی محلے والے ان کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے، رشتہ دار ان کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے، ہم سب سوچیں۔ میں جماعت کا نام بار بار لے رہا ہوں، میں ہر مسلمان کو کہہ رہا ہوں سوچیں یہ عورتیں ہماری بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی اپنے پہلے دروازے سے آخری دروازے تک آپ کو لے جائے اپنے گھر میں، اور ان کے گھر کی ساری خواتین اس وقت گیلری میں کام کر رہی ہوں، دروازے بند نہ ہوں، آپ کی نظر وہاں سے جھکے اور واپسی تک جھکی رہے، پتہ ہی نہ لگے کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اسے کہتے ہیں شرم و حیا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ کینیڈا میں ایک خاتون تھی جو یہ کہتی تھی کہ ہر دین باطل ہے، اس خاتون کو درس قرآن سنایا گیا محمد اسد نامی نوجوان کا، وہ خاتون نیم برہنہ لباس میں تھی، خوبصورت خاتون تھی۔ جب وہ محمد اسد کے سامنے گئی، محمد اسد نے نظریں جھکا لی، اس نے کہا why you lowered your eyes، اپنی آنکھیں تم نے کیوں جھکائی ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے سورۃ نور میں کہ جب نامحرم عورتیں تمہارے سامنے ہیں تو نظریں جھکاؤ۔ اس عورت نے کہا میں دنیا کے تمام مذاہب کو باطل سمجھا کرتی تھی، جس دین نے تمہاری آنکھوں کو اتنا پاکیزہ بنایا اسی دین میں داخل ہو کر اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہتی ہوں۔ کوئی ایسے واقعات ہیں ہمارے پاس؟ جانتے ہیں سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے غیر عورتوں پر نظر ڈالنے کا؟ مسجد حرام میں آپ نماز پڑھ لیں لیکن اگر بیہودہ مناظر دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نمازوں میں سے لطف کھینچ لیتے ہیں۔ آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا یار نماز پڑھی ہے مزہ نہیں آیا۔ نماز ایسی پر لطف چیز ہے انسان کا دل نہیں چاہتا رکوع سے سر اٹھائے، سجدے سے سر اٹھائے، قیام کو ختم کرے، تسبیحات کو ختم کرے، لیکن یہ لطف اسے ملتا ہے جس نے نماز سے پہلے اپنے آپ کو باحیا بنایا ہوا ہے۔ یہ لطف لیں گے انشاءاللہ۔ اس مہینے سے بڑھ کر اور کون سا مہینہ آئے گا ہماری تربیت کا؟ آئیے جی، وہ خواتین جب دیکھتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں؟ ان خواتین کی نظر یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر کسی عورت پر نہیں ہے۔ ما هذا بشرا، خواتین نے کہا یہ انسان نہیں ہے۔ ان هذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ شرم و حیا کی وجہ سے چہرے پر نورانیت آ جاتی ہے، شرم و حیا کی وجہ سے چہرے پر جلال آ جاتا ہے، شرم و حیا کی وجہ سے چہرے پر معصومیت آ جاتی ہے، شرم و حیا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چہرے کے اوپر عنایات، رحمتیں اور برکتیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ بے حیائی کی وجہ سے آپ نے کئی مرتبہ یہ جملہ سنا ہوگا کہ فلاں آدمی یا فلاں عورت شکل سے ہی بے حیا لگتا ہے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آخر کیسے یہ پتہ لگ جاتا ہے؟ اس کی زندگی، اس کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں۔ چاہے کوئی دینی مدارس والے سن رہے ہیں پروگرام، چاہے اساتذہ سن رہے ہیں، عوام الناس سن رہے ہیں، آئے یہ فیصلہ کریں انشاءاللہ۔ رب آپ کو حیا پسند ہے۔ آج سے ہم سب کیا بن گئے؟ آج سے یا کل سے بنیں گے؟ آج سے یا ابھی سے بنیں گے؟ 4 نام پھر دہرائیے۔ پہلا نام کیا تھا؟ دوسرا، تیسرا، جی مخلص، چوتھا
मलकुन करीम, इज्जत वाला। कैरोड़ पक्का में कितने मर्द ऐसे हैं जिनकी चालों को देखकर ये समझा जाए कि मलकुन करीम जा रहे हैं। इनके पार्क्स में जाएं, इनकी हरकतें देखें, और कितनी ख़वातीन ऐसी हैं। आज के दर्स की आखिरी बात, पहले एक औरत फरेफ्ता थी, अब सारी औरतें फरेफ्ता हो गई। मैंने अभी आपको बताया था, हुस्न की खरीदार थी, लेकिन जिस हस्ती ने हुस्न अता किया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम खयानत करने वाले नहीं थे। वो अपने हुस्न को बेचना नहीं चाहते थे, गोया मोमिन बिकाऊ माल नहीं होता। ऐसा बनेगा इंशाअल्लाह। 5वीं आयत, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहले तो एक आजमाइश से गुजर रहा था, अब तो ये जितनी औरतें इस मजलिस में आई हैं सबकी यही ख्वाहिश है। अपने अपने अंदाज में उन्होंने जुमले कहे होंगे, ख्वाहिश का इजहार किया होगा। वो जो सबकी सरगना थी इस मामले में, उसने कहा शी फेल्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली कोशिश में तो नाकाम हो गई थी। शी मेड अनदर सेकंड अटेम्प्ट, ये जो दूसरी उसने मजलिस सजाई थी, दूसरी उसने कोशिश की। उसने कहा 2 ही हथियार होते हैं जालिमों के पास, जब ये देखते हैं कि काम नहीं बन रहा तो दूसरा हथियार इनका हमेशा यही रहा है, धमकियां देना। धमकी पर उतर आई। जानती थी अकेला नौजवान है, जानती थी घर बार नहीं है, जानती थी खानदान के अफराद यहाँ नहीं हैं, जानती थी हमारे ही घर के अंदर नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं, जानती थी इस घर में रिहाइश के दरवाजे इनके लिए अगर बंद हो जाएं, मिस्र के अंदर और कोई रिहाइश के दरवाजे नहीं देगा, इनके लिए नहीं खोलेगा। ये अपने आप को ना खुदा समझते हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम किसे खुदा समझते थे? किसे समझते थे? ये है पैगाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि अगर मैं इनके कहने पर ये बुराई नहीं करूंगा तो फिर ये मुझे कैद खाने में डाल देंगी, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वही दरवाज़ा खटखटाया जो हर तकलीफ में खटखटाया जाता है। कौन सा दरवाज़ा? बुलंद आवाज़ से, कौन सा दरवाज़ा? यहाँ से एक और बात समझ लीजिए, इसका मतलब यह है पैगंबर भी अपनी पाकदामनी को बचाने के लिए किसका सहारा लेते हैं? हम में से कोई ये फिक्र कभी ना कहा करें, ये फिक्र ना मर्द ना औरतें कि जी हमारी तरबियत ऐसी हुई है हम ये गलत काम कर ही नहीं सकते। ना 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 ना, अपनी पाकीज़गी के दावे ना किया करें, ये दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे हर किस्म की गुनाह से अपनी हिफाजत अता फरमा। अगर कहीं ऐसे सख्त फिक्र निकल गए, ओ भाई शेखुल हदीस जिनके चाहने वाले लाखों में होते हैं, रात को शेखुल हदीस होते हैं, चाहने वाले लाखों में, रात को ऐसी हरकत करते हैं कि वीडियो वायरल हो जाती है, सुबह वो जो लाखों शेखुल हदीस कहते हैं, सुबह लाखों लानत भेजने वाले होते हैं। अल्लाह से आजमाइश ना मांगे, अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त हिफाजत मांगे। लीजिए जनाब, आखिरी नाम याद कर लीजिए, बहावलपुर यूनिवर्सिटी के वाक़े को भी जहन में रखिए। कई PhD, तालीम आपकी क्या है? पोस्ट डॉक्टरेट। आपकी तालीम क्या है? PhD। आप क्या हैं? डीन। आप क्या हैं? प्रोफेसर। आप क्या हैं? वाइस चांसलर। आप क्या हैं? इन तमाम मामलात का मुंतजिम। इतने भारी भरकम नाम बताकर हमें मुतासिर करने की कोशिश करते हो। हम किसी से मुतासिर नहीं होते, हम सिर्फ किरदार से मुतासिर होते हैं। बताइए किससे मुतासिर होते हैं? आप क्या हैं? मैं 100 मुरब्बों का जिम्मेदार, हम मुतासिर नहीं होते। आप क्या हैं? मैं MNA। आप क्या हैं? मैं मिनिस्टर। आप क्या हैं? मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान, हम मुतासिर नहीं होते। अल्लाह सिर्फ जब किरदार से मुतासिर होता है, अल्लाह सिर्फ किरदार की बुनियाद पर इज्जत देता है, अल्लाह सिर्फ किरदार की बुनियाद पर बंदों को अपने करीब करता है, तो क्या यह खुदाई उसूल किसी को परखने के लिए बनाएंगे? इंशाअल्लाह। सुनिए 5वां नाम, और मैं इन ख्वातीन से कहूँगा,
اپنے بچوں کو ایسا ہی بنائیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہے۔ میں بہنوں کو کہوں گا بھائیوں کو ایسا بنائیے، میں ماؤں کو کہوں گا بیٹوں کو ایسا بنائیں، میں بیویوں کو کہوں گا شوہروں کو ایسا بنائیں۔ انہوں نے اب سنا کہ قید خانے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، کہنے لگے اے میرے رب مجھے وہ قید خانہ بڑا پسند ہے اس کام کے مقابلے میں جس کام کے لیے یہ مجھے بلا رہی ہے۔ کیا پسند ہے؟ کس کام کے مقابلے میں؟ ایک خاتون نہیں جو ساری بلا رہی ہے۔ اب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اب ان کی ان چال بازیوں کو اور مکر و فریب کو آپ نے مجھ سے دور نہ کیا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، تو پھر جب میں خدا نخواستہ ان کی طرف مائل ہو گیا تو پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کس میں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے بے حیائی کے کام کون کرتے ہیں؟ یہ جو لڑکے بتاتے ہیں ہم ایم اے پاس ہیں، ہم ان کے ایم اے کو نہیں دیکھتے، ہم ان کی حیا اور بے حیائی کو دیکھتے ہیں۔ وہ جاہل ہے، وہ ڈگری دکھا کر اپنا قد بڑھانا چاہتا ہے، اس کی بے حیائی اس کی جہالت کو ظاہر کر رہی ہے۔ میں نے ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے، ساری چیزوں کو اسی طریقے سے دیکھ لیجئے۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ میں بے حیائی کو کسی صورت میں اختیار نہیں کروں گا، بے حیائی اختیار کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات میں اور ملک پاکستان میں شرم و حیا کو قائم کرنے کے لیے، شرم و حیا کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ درس قرآن ہوگا، توبہ اور استغفار پر وقت پر پہنچیں گے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ مجھے یہ خالی جگہ نظر نہ آئے انشاءاللہ۔ آپ اس کو مکمل کرنے کا کل اتوار ہے، چھٹی ہے، آج جائیں، صرف ٹیلی فون پر نہیں، وفود بنائیں، اپنے ملاقاتیں جا کر کریں۔ میں کہیں آئیں جی، آخری عشرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، تو آپ کمر کسیں گے انشاءاللہ، ٹھیک طریقے سے محنت کریں۔ البتہ دعا سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں، فیس بک پر بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی ایسی تصاویر ہوتی ہیں جو اسلام کا لباس کا معاملہ ہے اور احکامات ہیں، بالکل اس سے بغاوت کر کے انہوں نے اپنی تصویریں بھیجی ہوتی ہیں، اپنے جسم کے کئی حصے نمایاں کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ تو گناہگار ہوئے، اگلی بات سنیے، ان کی اس بے حیائی کی حرکت پر کومنٹس کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے۔ انہوں نے بے حیائی اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف لباس کو مختصر کیا، اپنی تصویر اپلوڈ کر دی۔ کومنٹس کرنے والے ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شرم و حیا کریں یا اللہ کے باغی آپ بن گئے، وہ تو اچھے ہیں۔ اکثریت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ، بڑے حسین و جمیل ہیں، میرا دل چاہتا ہے آپ سے ملاقات کی جائے۔ پتہ ہے دونوں کی ملاقات اللہ کہاں کروائے گا؟ ہاں جی بتائیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل ملاقات ہوگی، کچھ عرصہ صبر کر دیجئے۔ دونوں کی ملاقات کہاں ہوگی؟ تو کبھی ایسے کومنٹس نہ کریں کہ ایک نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، آپ اسے کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے۔ اللہ ہمیں حیا کی خوبصورتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں صحت سے نوازا، فراغت سے نوازا، ہمارے لیے پروگرام میں آنا آسان فرما دیا۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی کاوش کو قبول فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، پھر ان بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے وقت سے زیادہ وقت دیا
جم کر بیٹھے، قرآن کو سمجھا، حدیث کو سنا اور یہ فیصلہ کیا خود بھی باحیا بنیں گے اور دوسروں کو بھی باحیا بنائیں گے۔ اے اللہ، حیا ایمان کا حصہ ہے، ہمیں بے حیائی کی ساری چیزوں سے نفرت عطا فرما۔ بے حیائی سے مال ختم ہوتا ہے، بے حیائی سے جان ہلاک ہو جاتی ہے، بے حیائی سے صحت ختم ہوتی ہے، بے حیائی سے نماز کا لطف ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات، بے حیائی سے اللہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پروردگار ہمیں آپ کے خوش کرنے کے لیے جتنے کام ہیں وہ عملاً کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس کلاس کے اچھے اثرات مرتب فرما، دنیا کو ہمیں شرم و حیا کا سبق سکھانے کی توفیق عطا فرما، حیا کو اٹھا کر پورے معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی نظام کے غلبے کے لیے جد و جہد اور کاوش کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو صاحب اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان میں سے کوئی ایک یا سارے بے حیائی کے راستے پر چلے گئے ہیں، انہیں واپس پلٹ کر شرم و حیا کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، بیوی اور شوہر کو شرم و حیا کا پابند بنا، والدین اور اولاد کو شرم و حیا کا پابند بنا، ہر خاندان کو شرم و حیا کی پابندی عطا فرما، علماء اور طلباء، اساتذہ اور وکلاء، تاجر اور خریدار، ذمہ دار اور مزیرے، حکومت اور عوام، کوئی ایک ایسا نہ ہو جو بے حیائی کے میدان کی طرف جائے۔ اے اللہ، حیا خوشبودار چیز ہے، بے حیائی بدبودار چیز ہے، ہمیں بدبودار چیز سے نفرت عطا فرما، خوشبودار چیز سے محبت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی، بلکہ دعا کر لیجئے، کتنی بے حیائی کر رہا ہے اسرائیل، رمضان المبارک میں فلسطینیوں کی شہادتوں میں اضافہ ہوا جا رہا ہے۔ اے اللہ، ظالم اسرائیل کو نیست و نابود فرما، پروردگار امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرما۔ اے اللہ، فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔